نظر کا دھوکہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا. تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا, یہ سب ٹرک ہوتی ہے. کیسٹی یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے. جادو کی ایک قسم تو یہ ہے. اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے, لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں. اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ ٹرک ہے, پیسے دو ہم سے سیکھ لو آ کے. تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, وہ شعبدیں بازیاں شروع کر دیتا ہے, ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے, اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں. تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبدے بازی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. جنات کی فطرت میں شر غالب ہے, تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو, اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے. جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں, جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے. وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں, بہت ہی ایک وحشیانہ کام, تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا, مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے, اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو, اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ قبر سے لات, وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے, وہ قبر کے اندر سے, ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کہاں سے ماریں گے. تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں. تو 2-3 لوگ بیٹھے وہ, اور یہ ہوا کہ واقعی وہ قلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے, اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے, حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں, لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں. تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ. تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ سب شیاطین ہیں, جنات ہیں. اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں, اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے, جیسے کہ سورہ جن میں ہے. مجھے آپ اجازت دیں میں اس موضوع پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں, کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت, اس میں بہت خلط ملط لوگوں نے کیا ہے. اور جعلی عاملین کا, ہاں جعلی عاملین جو ہے نا جادو کے نام پہ بہت الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا, حالانکہ جن اترتا نہیں ہے, وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھا جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے, تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اگر آپ ہمت کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئے گی. جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے, ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگریٹ چھوڑ دو, تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا, اتنا بلغم, یہ سب سگریٹ کی وجہ سے. وہ کہتے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے, میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو ڈانٹا, انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو, جب سگریٹ چھوڑ دو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا, نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا. اللہ کے بندو, جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے. تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں, آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے. قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے, وَأَنَّهُ كَانَ, سورہ جن میں ہے, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کا خود یہ بیان ہے جو قرآن میں ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے, یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے نا اپنے اوپر, جتنا ان چیزوں کو وہ خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں.
تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا, وہاں قبرستان میں وہ لڑکنے لگے. میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, بہت ہی مختصر اور دبلے, اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا, یعنی ہم مذاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے. تو وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑکے, حالانکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے, وہ نہیں لڑکے. میرا نمبر آیا, میں لیٹا, میں نہیں لڑکا.